میں حدیث ہے اور حدیث کے راوی مولا علی شیر خدا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کہتے ہیں ہم حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے کہ بدو آ گیا دیہاتی، نبی کریم علیہ السلام اس سے فرمانے لگے یار کدھر آیا ہے؟ کہنے لگا حضور زیارت کرنے۔ حضور کا دریائے کرم جوش میں آ گیا، جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی نظریں، پھر جلتے بجھا دیے، پھر روتے ہنسا دیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس سے، دیکھنا حضور نے خود فرمایا، خود نبی کریم حضور فرمانے لگے چل تو آ ہی گیا ہے نا، اس طرح کر کچھ مانگ لے، اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل بکرم، اور بھی کچھ مانگ، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا، چل مانگ لے کچھ۔ کہنے لگا حضور واقعی مانگ لوں؟ دیہاتی تھا نا، بدو تھا، یہ جو سوچ سوچ کے چلتے ہیں نا بیچارے اسی طرح رہ جاتے ہیں۔ کہا واقعی؟ حضور نے فرمایا تجھے شک ہے کوئی؟ کہا جو ہے مانگ لے۔ بندہ بدو تھا، بس لمٹ ہی تھوڑی تھی، تھوڑی لمٹ تھی۔ حضور نے فرمایا مانگ۔ کہنے لگا حضور میں نے سفر کرنا ہے، مجھے ایک اونٹ دے دے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا تجھ پہ افسوس، ہمارا خیال تھا تو جنت کی ٹکٹ مانگے گا، ہمارا خیال تھا تو ماں باپ کو، تو نے اونٹ ہی مانگا ہے بس۔ حضرت علی فرماتے وہ حضرت علی کا بھی خیال ہے کہ حضور سے مانگو تو تھوڑا نہ مانگو، نبی کریم سے مانگو تو کھل کھلا کے مانگو، جب حضور سے مانگو کھل کھلا کے مانگو۔ حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں وہ اسی پہ اڑ گیا۔ حضور مسکرائے، گویا حضور نے بھی کہا یار تو نے مانگا کیا ہے؟ میرے محبوب نے ایک اور کرم فرمایا، کہا چل اونٹ تجھے دیا، کچھ اور بھی مانگ لے، چل کچھ اور بھی، اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا، چل مانگ۔ اور حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا اب سیانہ بنے گا، اب یہ کہے گا حضور 7 نسلوں کی جنت، تو حضور نے فوراً عطا کر دینی ہے۔ اب یہ کہے گا یا رسول اللہ جتنے بیٹھے سب کے لیے اعلان کر دے دوزخ سے آزادی کا، جتنے میری نسل میں لوگ ہیں سب کے لیے اعلان ہو جائے گا، لیکن وہ وہیں کا وہیں رہ گیا، وہیں کا وہیں، چھوٹے چھوٹے دائرے میں مانگ لے۔ کہنے لگا حضور اور بھی کچھ مانگ لوں؟ اونٹ تو میں نے لے لیا ہے۔ فرمایا چل مانگ لے، بندہ ہی چھوٹا تھا۔ یہ جو کہتے ہیں نا دے کچھ نہیں سکتے، اصل میں اتنے ذہن ہے بیچاروں کے، کاسا ہی کوئی نہیں تو انہیں کیا پتا کیا کیا ملتا ہے، یہ تو اس سے پوچھے نا جس کو ملا ہے، اور جن کو ملا ہے پھر کمال ہی ہو گئی ہے، کھل کھلا کے ملا ہے۔ اور میرے ایک استاد تھے تو ان سے ایک شخص نے کہا کہ حضور فلانا مولوی جمعے پہ کہہ رہا تھا حضور کچھ نہیں دیتے، فرمانے لگے اسے ملا کچھ نہیں نا، ہم سے آ کے پوچھے ہم کیا تھے، میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سائیاں، ہم سے پوچھے جنہیں ملا ہے اور کس طرح ملا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا اور مانگ لے۔ کہنے لگا واقعی دیں گے؟ فرمایا ہاں دیں گے۔ کہنے لگا جی اونٹ دے دیا تو پھر سارے سفر کا کرایہ بھی دے دے، خرچہ بھی دے دے، پیسے بھی دے دے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا اوہو کچھ نہیں پئی، اس کی حیثیت ہی نہیں، کدھر چلا گیا؟ اب حضور نے خود یہاں محبوب کریم نے روک کے ارشاد فرمایا، حضور مسکرائے، فرمایا جا تجھے آنے جانے کا خرچہ بھی دیا۔ اب ذرا لفظ سننا، حدیث طبرانی ہے، محبوب فرمانے لگے تجھ سے تو حضرت موسیٰ کے دور کی وہ بوڑھی اچھی ہے، خود حضور فرما رہے تجھ سے تو جناب موسیٰ کے زمانے کی وہ بوڑھی۔ حضور کون سی بوڑھی؟ صحابہ کہتے ہیں ہمارے کان کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ کون سی بوڑھی؟ ذرا مزار کی برکت دیکھیں۔ نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے، اللہ کریم نے حضرت موسیٰ جب ہجرت کرنے لگے تو فرمایا موسیٰ جب جاؤ نا تو سمندر کے قریب یا سمندر کے اندر یا سمندر کے کنارے، مختلف لفظ ہیں روایتوں میں، حضرت موسیٰ کا تابوت، حضرت یوسف کا تابوت بھی دفن ہے، تو وہ تابوت بھی ساتھ لے جانا۔ یہ تو اللہ نے بتا دیا پر یہ نہیں بتایا دفن کہاں ہے۔ حضرت موسیٰ ڈھونڈتے رہے تو ڈھونڈنے کے بعد عرض کی مولا یہ بھی بتا دے وہ کہاں ہے؟ فرمایا نہیں، وہ آپ نے خود ہی ڈھونڈنا ہے۔ حضرت موسیٰ ڈھونڈ رہے ہیں کیا؟ مزار۔ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کس کا؟ حضرت، ہاں الحمدللہ یہ سنت اللہ نے ہمیں دی ہے۔ ہم جا کے پوچھتے ہیں بتاؤ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی کا مزار کدھر ہے؟ ہم سائی وال کھڑا ہو کے پوچھتے ہیں کہ پاک پتن شریف جانا ہے، راستہ کون سا جاتا ہے؟ یہ نبیوں کی سنت اللہ نے ہمیں دی ہے، ہم یہ کام کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ ڈھونڈ رہے ہیں اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے فرمایا مل نہیں رہا تھا، لوگوں سے پوچھا بھی کہاں ہے، اور یہ بھی اللہ کی حکمت ہے، واللہ اللہ تو اپنے نبیوں کے سامنے سارے پردے کھول دیتا ہے، یہ بھی حکمت ہے۔ کہاں ہے مزار؟
لوگوں نے کہا حضور ایک بوڑھی اماں ہے, بڑی بوڑھی, اس کو پتہ ہے. فرمایا بلاؤ. اماں کو بلایا, کہا زیادہ بوڑھی ہے. تو حضرت موسیٰ کہنے لگے چلو خود چلتے ہیں اس کے پاس. حضرت موسیٰ خود آئے. کس کام؟ اللہ آپ کا بھلا کرے, اللہ کرے آپ کو یاد رہ جائے یہ باتیں. مزار شریف کا پتہ کرنے آئے. آ کے اماں سے کہا اماں حضرت یوسف کے مزار کا پتہ. کہنے لگی بالکل پتہ ہے. کہا پھر کہاں ہے؟ کہنے لگی ایسے ہی مفت میں ہی بتا دوں. مزار کا پتہ بتانے میں پیسے لگتے ہیں, کوئی مفت نہیں بتایا جاتا. ولی کے مزار پہ جانا کوئی معمولی بات ہے؟ ایسے ہی بتا دوں. حضرت موسیٰ کہنے لگی اماں میں نے تابوت نکال کے ساتھ لے جانا ہے, بتاؤ. اماں کہنے لگی میں, یہ حضور فرما رہے ہیں, یہ طبرانی ہے, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ. حضرت موسیٰ کہنے لگے بتاؤ. کہنے لگی پیسے لگتے ہیں پھر بتاؤں گی. کہا کیا لیتی ہو؟ تو اماں کی سوچ. حضور کہنے لگے تجھ سے تو اس اماں کی سوچ ہی بڑی ہے, اماں کی سوچ دیکھیں. اماں کہنے لگی موسیٰ اگر حضرت یوسف کے مزار کا پتہ بتاؤں گی اس شرط پر کہ جنت میں مجھے وہ والا مکان چاہیے جس کے پڑوسی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو. ختم ہو گئی بات. رکھو یہاں قیمت تو لے لو مزار کا پتہ. لوگ سمجھتے ہیں مزار کوئی معمولی بات ہے, کوئی معمولی لوگ ہیں صاحب, یہ بہت بڑی بات ہے مزار کا پتہ. کہا اس جنت میں وہ والا مکان جس کے ہمسائے حضرت ہے, یعنی ادھر تسی ہو وہ تو ادھر تے کاندھ, ہاں پنجابی میں کاندھ سانجی ہو گئے, پھر پتہ بتاؤں گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اماں تو زیادہ ہی اونچی چلی گئی ہے, اس طرح کر جنت لے لے, یہ موسیٰ کا پڑوس نہ مانگ, جنت لے لے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس اماں سے تکرار ادب سے کہہ رہی ہے. یہ بات بھی اللہ نے اماں کے دل میں ڈالی, ادب سے کہتی نہیں پھر موسیٰ نہیں نا, اگر وہ مکان لینا جاؤ کسی اور سے پوچھ لو. نہیں بتاتی, ناز سے بات کر رہی ہے. 3-4 دفعہ جب کہا نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اماں جنت دے تو رہا ہوں. جب اماں ڈٹ گئی لینا ہے, میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے یوں نہ مانگا کرو کہ یا اللہ چاہے دے چاہے نہ دے. فرمایا کہا کرو مولا تو ہی تو ہمارا رب ہے, تو دے, تو نہیں دے گا تو کدھر جائیں گے. اس سے مانگو, پیار سے مانگو, شوق سے مانگو, دل جمی سے مانگو. عرض کی حضرت موسیٰ سے, تکرار کرنے لگی, ناز کرنے لگی, کہنے لگی آپ بڑے مہربان ہیں, مجھے وہی والا مکان چاہیے, وہی والا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مولا یہ تو ڈٹ گئی ہے, اب بتا کیا کرنا ہے. تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ خود نہیں بول رہی, میری توفیق سے بول رہی ہے, اور میں نے ہی بات ڈالی ہے دل میں. تو اس طرح کر, تو وعدہ کر لے, میں انشاءاللہ عطا کر دوں گا. حضرت موسیٰ نے وعدہ کیا تو اماں نے ایڈریس بتایا. بتاؤ مزار کی کتنی برکت ہوئی. بیان کون کر رہا ہے؟ میرے نبی پاک. اور امام خازن نے لکھا ہے جب جناب یوسف علیہ السلام کو دفن کیا گیا نا تو دریا کے کنارے دفن کیا گیا. جس کنارے دفن کیا گیا وہاں سے پانی کی ایک چھوٹی سی نالا گزرتا تھا. کھال بنائے جاتے ہیں نا پانی کے نالے, وہ نالا گزرتا تھا. تو ان کے مزار چونکہ بنا ہوا تھا سنگ مرمر کا, تو جب گزرتا تھا تو جس طرف وہ سارا پانی چھو کے گزرتا تھا وہ علاقہ سرسبز و شاداب ہو گیا. ایک سائیڈ سرسبز ہوئی تو دوسری سائیڈ والے لوگ ناراض ہو گئے, کہنے لگے تمہارے اکیلے کے نبی نہیں تھے, ہمارے بھی ہیں, ہم نکالیں گے رات کو تابوت ادھر دفن کریں گے, ہمیں بھی تو سبزہ چاہیے نا. ہمارے کھیتوں کو بھی اسی دریا کا پانی لگتا ہے پر سبزہ نہیں, لیکن چونکہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے مزار سے چوں کے گزرتے ہیں تو تمہیں سبزہ ملتا ہے. اب فیصلہ کیا ہوا؟ امام خازن کہتے ہیں انہوں نے کہا اس طرح کرو حضرت یوسف کو وہیں رہنے دو, تو ایک اوپر سے کھال بنا لیتے ہیں, پانی سارا ادھر سے گزرے گا, آگے جا کے 2 حصوں میں بانٹ لیں گے, آدھا ادھر چلا جائے گا آدھا ادھر چلا جائے گا. کہتے ہیں جب انہوں نے بانٹا تو سارا علاقہ ہی سرسبز و شاداب ہو گیا. میرے مصطفیٰ کریم کا بھی انداز دیکھیں, یہ بخاری ہے, یہ مسلم ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے نا سرخ دھاری دار چادر لی اور حضور نے کندھے پہ رکھی. سرخ دھاری دار چادر نجران سے آیا کرتی تھی تو ذرا سخت ہوتی تھی, کچھ کپڑے سخت ہوتے ہیں نا. فرماتے حضور گزر رہے تھے تو ایک آدمی آیا بھکاری, اس نے حضور کی چادر کو پکڑا پیچھے سے, اسے طریقہ نہیں آتا نا ابھی مانگنے کا, چادر کو پکڑ کے نا یوں کھینچا حضور کی توجہ کرانے کے لیے, جیسے کوئی بچہ کسی وقت پیچھے سے پکڑ کے دامن کھینچتا ہے, کھینچا. تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اس زور سے اس نے کھینچا کہ حضور کی گردن پر میں نے نشان پڑا ہوا دیکھا, نازک وجود اثر, نشان پڑ گیا. حضور نے جب پلٹ کر اس کی طرف دیکھا
تو وہ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں کچھ مانگنے آیا ہوں، مجھے کچھ دیجئے۔ میرا تو دروازہ بھکاری زور سے بجا دیتا تو میں اسے ڈانٹ دیتا، یہ کوئی طریقہ ہے؟ خیرات لینے آئے ہو، قرضہ لینے آئے ہو؟ لیکن جب اس نے کہا نا حضور کچھ دیجئے، تو حدیث کے لفظ یہ ہیں فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ۔ حضرت انس کہتے ہیں قربان جاؤں، محبوب نے جب اس کی طرف دیکھا تو حضور نے مسکرانا شروع کر دیا۔ یہ بڑا مشکل کام ہے کہ کوئی گلے میں چادر ڈال کے کھینچے اور انسان مسکرائے، لیکن بریلی کے امام فرماتے ہیں جس کے گچھے سے لچھیں جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، ان کے خطبے کی ہیبت پہ بے حد درود، اور ان کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے، کہتے ہیں حضور ہلکا سا تسکین کرتے تھے، پورا مسکراتے بھی نہیں تھے، تو رونے والا ہنسنا شروع کر دیتا تھا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ وہ تسکین تو پھر حضور کبھی کبھی کرتے ہوں گے نا، یعنی وہ موج تو کبھی کبھی آتی ہوگی، تو اعلیٰ حضرت نے اگلے مصرعے میں اس کا جواب دے دیا، فرمانے لگے ایسا نہیں تھا کہ پھر لوگوں کو انتظار کرنا پڑتا تھا کہ حضور مسکرائیں گے تو روتے ہوئے ہنسیں گے، فرمایا نہیں، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اس مسکراہٹ کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ یہ تو ہر وقت بہتی رہتی ہے، یہ تو حضور کی عادت ہے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ، حضور نے توجہ فرمائی تو مسکرائے۔ اس نے گلے میں چادر ڈال کے کھینچا ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دو پہاڑیوں کے درمیان جتنی بکریاں کھڑی ہیں ساری ہی اسے دے دو، ساری۔ اب وہ شخص حضور کی تعریف کرنے لگا، اب اس نے حضور سے ادب سیکھا۔ ہم لوگ جب تھوڑا سا کسی کو سکھانے کا موڈ بنائیں، ہمارے ہاں سکھانے کا موڈ نہیں ہے، ہمارے ہاں تو آدمی کو بے ادب قرار دے دیا جاتا ہے۔ ہم کسی شخص کی تربیت نہیں کرتے بلکہ اس کو کہتے ہیں تجھے پتہ نہیں ہے چلنا کیسے تھا، آنا کیسے تھا، بیٹھنا کیسے تھا۔ بھئی آپ پہلے سکھا لیں، تعلیم دے لیں، اس کو پہلے آپ باخبر کریں، اس کے بعد اگر کبھی جھڑکنا ہو اپنے شاگرد کو، بیٹے کو، سلسلہ طریقت میں آنے والے کو آپ تنبیہ کر سکتے ہیں، لیکن لوگوں کو اس رویے کے ساتھ۔ بڑی خوبصورت حدیث لکھی ہے قاضی اجاز رحمت اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف میں، بڑی خوبصورت۔ فرماتے ہیں کہ ایک بدو نا حضور کی بارگاہ میں کچھ لینے آ گیا، خیرات لینے آیا، رات کا وقت تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عطا کیا۔ جب حضور نے کچھ دیا نا تو اس نے بڑی سخت بات کی، بڑی سخت بات کی۔ حضور نے کچھ دیا تو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو بڑی تعریف سنی تھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، کہنے لگا میں نے تو بڑی تعریف سنی تھی، آپ نے تو کچھ بھی نہیں دیا۔ حالانکہ حضور تو جس کو ایک قطرہ عطا کرے اس کی تو نسلوں کی بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے، لیکن دیہاتی تھا نا، ان پڑھ ہے، ابھی بدو ہے، آداب نہیں جانتا، میں نے تو بڑی تعریف سنی تھی، تو یہ آپ کیا دے رہے ہیں، یہ آپ نے کیا کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے تو جناب عمر نے تلوار پر ہاتھ رکھا، اس بے ادب کو قتل کریں گے۔ حضور نے فرمایا عمر ٹھہر جا، جلدی نہ کر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے حکم پا کے میں ٹھہر گیا تو حضور نے اس بدو کا دامن پکڑا، حضور گھر لے گئے، گھر لے جا کے حضور نے اسے کچھ اور دیا۔ فرمایا آپ کیا خیال ہے؟ کہنے لگا تھوڑا اور مل جائے تو اچھا ہے۔ حضور نے تھوڑا اور دیا، پھر اور دیا، پھر اور دیا، اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ۔ جب حضور نے بڑا نوازا نا، کہنے لگا یا رسول اللہ بس کریں، اب تو مجھ سے اٹھایا بھی نہیں جائے گا، اب نہیں اٹھایا جا۔ اور ایک روایت یوں بھی ہے کہ وہ مسلمان بھی نہیں تھا، حضور اٹھایا نہیں جائے گا، بس کریں۔ حضور نے فرمایا اب تیرا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں نے تیز آندھی، اتنی طوفان اتنا تیز چلتا نہیں دیکھا جتنی آپ کی سخاوت تیز چلتے ہوئے دیکھی ہے۔ حضور نے فرمایا مسجد میں تم نے میرے صحابہ کے سامنے جو کہا نا اس سے ان کے دل ٹوٹ گئے، یہ لفظ اگر تم مسجد میں جا کے بیان کرو گے نا تو ان کے دل جڑ جائیں گے۔ اب اس فکرے کو سمجھیے گا
جب اس نے کہا کہ حضور نے کم دیا تو دل ٹوٹے، دل ٹوٹے، یعنی محبوب امت کو یہ درس دے رہے ہیں کہ جب تم نے کہا نا نہیں دیتے تو امت کا دل ٹوٹتا ہے، اور جب تم کہتے ہو نا حضور بڑا دیتے ہیں تو دلوں میں خوشی داخل ہوتی ہے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے مسجد میں لائے، خاص غور فرمائیے، مسجد میں لا کر کے حضور علیہ السلام نے فرمایا وہی بات کرو، اب کہو کیا کہتے ہو۔ انہوں نے صحابہ کے مجمع میں کہا کہ لوگوں، میں نے آندھی اور طوفان کو اتنا تیز چلتے نہیں دیکھا جتنا حضور کی سخاوت کو تیز چلتے دیکھا ہے۔ صحابہ خوش ہو گئے۔ اب یہاں حضور نے ایک مثال بیان کی جو بڑی ہی میٹھی ہے اور میرے اور آپ کے لیے بڑی تسلی کا باعث ہے۔ محبوب علیہ السلام فرمانے لگے عمر، اگر تم اسے اسی عقیدے پہ قتل کر دیتے جو اس نے پہلے بات کی تھی تو یہ دوزخ میں جاتا، اور جو اب جملے بول رہا ہے اگر اس بات پر دنیا سے جائے گا تو اللہ اسے جنت عطا کرے گا۔ حضور نے ایک مثال دی، محبوب فرمانے لگے میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح ہے جس کی اونٹنی بھاگ گئی تھی، اس کی ناک سے نکیل نکل گئی تھی، بہت سارے لوگ اس کو پکڑنے کے لیے دوڑے، کوئی اسے نیزہ مارتا تھا، کوئی ڈنڈا مارتا تھا، کوئی چھڑی مارتا تھا۔ اونٹنی کو جیسے جیسے لوگ پکڑنے کے لیے بھاگتے تھے وہ بدکتی تھی، آگے جاتی تھی، حتیٰ کہ وہ لہو لہان ہو گئی، تھک گئی، پریشان ہو گئی۔ محبوب فرمانے لگے پھر اچانک اس کا اپنا مالک آ گیا، اس اونٹنی کا اپنا مالک آیا اور لوگوں سے کہنے لگا پیچھے ہٹو، یہ تم نے میری اونٹنی کا کیا حال کیا۔ اس نے تھوڑا سا چارہ زمین سے اٹھایا اور جیسے ہی اونٹنی کو دکھایا وہ دوڑتی ہوئی آئی، دوڑتی ہوئی مالک کے پاس آئی۔ اس شخص نے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا بغیر کسی کی مدد کے، خاص غور کریں بات پر، خاص توجہ کریں، بغیر کسی کی مدد کے اونٹنی کی ناک میں نکیل ڈالی اور پھر لوگوں سے کہنے لگا تم نے بڑا ظلم کیا، میری اونٹنی کو تنگ کیا، اونٹنی میری ہے تو سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے۔ گویا حضور فرمانے لگے امت بھی میری ہے، یہ امت میری ہے تو سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے۔ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے تو حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، یہ طریقہ سیکھے امت کو سنبھالنے کا، یہ حضور نے ہمیں طریقہ دیا، امت کو سنبھالنے کا طریقہ سیکھے۔ کیا بہت گرجدار آواز کے ساتھ لوگوں کو سنبھالا جائے گا؟ کیا کسی شخص کو متکبر کہہ کے پھر اسے چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ تکبر میں بڑھ جائے؟ کسی شخص کو دنیا دار کہہ کے اسے چھوڑ دیا جائے گا کہ جو مرضی کرتا رہے؟ کسی شخص کو بہت زیادہ گناہوں میں الجھا ہوا دیکھ کر چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، حکمت کے ساتھ اس کا علاج کیا۔ دیکھیں نا حضور کی بارگاہ میں آ کے ایک شخص نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضور میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، امام راضی اس حدیث کو لائیں، میں حضور کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں لیکن میری کچھ بری عادات ہیں جو مجھ سے چھوٹتی نہیں۔ تو حضور نے فرمایا کون کون سی؟ ہم لوگوں نے تو لوگوں کو کاٹ دیا لوگوں کو، یہ نشہ کرتا ہے، رشتہ دار ہو کے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں، اسے اٹھاؤ کسی ہاسپٹل میں لے جاؤ تاکہ بیچارہ دوبارہ سے دنیا میں آ جائے۔ کسی سے غلطی ہو جاتی ہے تو لوگ اسے کاٹ ڈالتے ہیں، بلکہ اس طرح کرتے ہیں کہ معاشرے سے کاٹ دیا جاتا ہے۔ جب آپ پیار کریں گے، ان لوگوں کو واپس لائیں، یہ پھر سے سوسائٹی کا حصہ بنیں گے۔ امام راضی کہتے ہیں کہ اس شخص نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اندر کچھ بری عادات ہیں جو میں چھوڑ نہیں سکتا، تو ان کے ہوتے ہوئے میں کیسے کلمہ پڑھوں؟ حضور نے فرمایا بیان کرو۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں معاذ اللہ تعالی ناجائز فعل کا، عورتوں سے ناجائز تعلق رکھنے کا بھی عادی، حضور میں چوری بھی کر لیتا ہوں، معاذ اللہ شراب بھی پی لیتا ہوں، اور چوتھی بات یہ کی کہ حضور جھوٹ بولنے کا بڑا عادی ہے۔ حضور ان گناہوں کی بڑی کوشش کی ہے پر یہ جان چھوٹتی نہیں، ان کی موجودگی میں کیسے کلمہ پڑھوں؟ میرے مصطفیٰ کریم مسکرائے، حضور نے فرمایا ایک چھوڑ دو گے؟ انہی توجہ کی آپ نے میری بات، کیا فرمایا؟ بولیے گا۔ ویسے میرا مشورہ ہے
جو زیادہ گناہوں میں گھرے ہوئے ہیں ایک چھوڑ کے دیکھیں. ایک بیماری کا علاج ہو جائے تو دوسری کا بھی ہو ہی جاتا ہے. ہم سب بیماریوں کے ساتھ جینا چاہتے ہیں. ایک چھوڑ کے تو دیکھنا بھائی. ایک ایک کر کے چھوٹ جایا کرتی, ایک چھوڑ دے. اس نے کہا حضور حکم کرے, میں سردار ہوں قبیلے کا. فرمایا تم نے جھوٹ نہیں بولنا آج کے بعد, یہ پہلے چھوڑ دے, میں تمہیں کلمہ پڑھاتا ہوں. کہا حضور وعدہ ہو گیا جھوٹ نہیں بولوں گا. وہ کہتے ہیں جھوٹ چھوڑنے کے وعدے پر میں نے محبوب علیہ السلام نے مجھے دوا دے دی. میں نے کلمہ پڑھا. معاذ اللہ تعالیٰ پہلے دن جب میں گیا تو مجھے ایک چیز گری پڑی نظر آئی, چوری بھی نہ کرنی پڑی لیکن کسی کی تھی. جب میں ہاتھ ڈالنے لگا میرے دل میں خیال آیا اگر کسی نے پوچھ لیا کہ بھائی میری وہ چیز تو نہیں دیکھی, تو جھوٹ تو میں بول نہیں سکتا, تو سچ بولوں گا تو چور بنا دیں گے لوگ. کہتے ہیں پہلے دن ہی وہ چوری والا معاملہ تو گیا ہاتھ سے. اب میں ذرا آگے بڑھا تو گھر پہنچتے ہی شراب کی بوتل ہاتھ میں آئی. فرماتے ہیں دل میں خیال آیا کہ شراب پی کے باہر نکلوں گا, کسی صحابی نے جن کا اب میں پیر بھائی ہو گیا ہوں, اگر مجھ سے شراب کی بدبو سونگھ کے پوچھا کہ تم نے شراب پی ہے, شراب پی ہے, تو جھوٹ تو بول نہیں سکتا, تو سچ بولوں گا تو کیا سوچیں گے کہ حضور کا غلام ہو کے یہ کام کرتا ہے. فرماتے ہیں رات ہوئی تو ایک خاتون کے پاس گیا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ منہ کالا کرنے کو. بھائیو سننا, کہتے ہیں جب میں اس کے قریب پہنچا ہم کلام ہوا تو وہ کہنے لگی سنا ہے تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے, سنا ہے تو مسلمان. بھائی تجھ سے لوگ پوچھتے تو ہیں نا کہ بتا تو کس کا شاگرد ہے, لوگ کہتے تو ہیں نا کہ تو فلاں کا مرید بھی بنتا ہے اور یہ تیرا رویہ ہے, تو اتنے بڑے باپ کا بیٹا ہے اور یہ تیرا انداز ہے. لوگ پوچھتے تو ہیں نا کہ اتنے شانوں والے نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اور یہ طرز زندگی اپنایا ہوا ہے, دنیا کے سب سے بہترین مذہب کے ماننے والے ہو اور یہ انداز فکر ہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ غلام فرماتے ہیں کہ اس نے پوچھا کلمہ پڑھ گیا, میں نے سنا. فرماتے دل میں خیال آیا کہ جھوٹ بول نہیں سکتا اور سچ بولوں گا تو کیا حال ہوگا. فرماتے وہاں سے بھی واپس آ گیا. ایک ہی دن گزرا تھا, ایک ہی گناہ حضور نے چھڑوایا تھا اور میرے سارے چھوٹ گئے. فرماتے ہیں اگلے دن میں مسجد نبوی میں حاضر ہوا تو سب لوگ باتیں پوچھ رہے تھے, میں دور بیٹھ کے محبوب کے بس چہرے کی زیارت کرتا جا رہا تھا, میں بس چہرہ ہی دیکھتا جا رہا تھا, میں دیکھتا ہی جا رہا تھا, میں دیکھتا ہی جا رہا تھا اور میرا دل نہیں بھر رہا تھا. حضرت صدیق اکبر کہنے لگے کیا دیکھ رہے ہو؟ تو میں نے کہا اس حکمتوں والے رسول کو دیکھ رہا ہوں. بات ایک بتاتے ہیں دنیا بھی بن جاتی ہے آخرت بھی سنور جاتی ہے. ایک یہودی کا بیٹا نبی پاک کی خدمت کرتا تھا اکثر. یہودی کا بچہ, وہ بیمار ہو گیا, روز آتا تھا, چھوٹے موٹے کام کرتا تھا, بیمار ہو گیا. حضور نے فرمایا چلو تیمارداری کرنے چلتے ہیں. کس کی جی؟ غلام کی, نوکر کی. یہاں صاحب کہتے ہیں 5,000 روپیہ لے جاؤ, وہ بڑے احسان کے ساتھ 5,000 روپیہ لے جاؤ اور دے آنا, اور اسے کہنا سردی پوچھ رہے تھے تیرا کیا حال ہے, وہ بات ختم ہو گئی. حضور بنفس نفیس گئے اور غریب کا گھر تھا. وہ یہودی باہر نکلا جس کا بیٹا بیمار تھا, تو کہتا جب دروازے پہ میں نے مسلمانوں کے نبی کو کھڑے دیکھا تو میرے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی. میں نے کہا حضور مجھ غریب کی کٹیا میں کیسے آئے؟ اور میں تجھے پتا ہے نا تیرا بچہ میری نوکری کرتا تھا, یا بیمار ہو گیا, میں تیمارداری کرنے آیا. وہ یہودی کہتا مجھے خیال یقین ہی نہ آئے کہ میرے گھر میں حضور, تو امیر حرم, میں غریب بے نوا, تو کجا من کجا, میرے گھر میں حضور آئے. کہتے کہاں ہے ہمارا پیارا؟ حضور وہ لیٹا ہوا ہے. صحابہ کہتے ہیں نبی پاک سرانے گئے تو اس کا آخری وقت تھا, تھوڑا سا ٹائم تھا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا تو میری نوکری کرتا تھا, آج میں تیری تیمارداری کرنے آیا ہوں. غلاموں سنو, جو رسول اللہ کی نوکری کرے آخری وقت آئے تو اللہ کے رسول پہنچ جایا کرتے ہیں, حضور پہنچ جایا کرتے ہیں. نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی, عاشق زار کی آبرو ہے یہی, موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو, دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے. حضور پہنچ جاتے ہیں. نبی پاک تشریف لائے, بیٹھے سرانے. حضور نے جب اپنا برف سے ٹھنڈا اور کستوری سے زیادہ خوشبو والا ہاتھ اس کے بالوں میں پھیرا, آنکھیں کھولی, حضور نے فرمایا چل کلمہ پڑھ جا, چل میرا کلمہ پڑھ جا.
सारी दुनिया दरे रसूल पे आके कलमा पढ़े और हुजूर उसे कलमा पढ़ाने घर तशरीफ ले गए। ये एक मजदूर को, एक मेहनत करने वाले को एजाज दिया, घर गए, कलमा पढ़ ले। उसने अपने वालिद की तरफ देखा और वालदा की तरफ देखा, माँ बाप यहूदी हैं, रोने लगे, कहने लगे बेटा ये हमसे ज्यादा बढ़कर तेरे हक में खैर खा है, जैसे कहते हैं कर ले। उसने कलमा पढ़ा और हुजूर की गोद में लोट पोट होने लगा। कलमा पढ़ा, रूह परवाज कर गई। शारहीन कहते हैं जब नबी पाक वहां से निकले तो हुजूर ने फरमाया उठाओ इसकी मैयत को। माँ बाप कहने लगे कहाँ ले जाना है? फरमाया हम अपने तरीके के मुताबिक गुस्ल कफन करेंगे, इसलिए कि जो कलमा पढ़ जाए फिर वो मेरा हो जाया करता है, मेरा हो जाया करता है। भाई याद रखिए, मजदूर को हजरत रबिया बिन काब फरमाते हैं मैं हुजूर को वुजू कराता था, रात का वुजू मेरी जिम्मेदारी थी, सिर्फ एक वुजू रात। हमारे यहाँ तो 25 साल मजदूर मजदूरी करके चला जाता है, पर वो मजदूर ही रहता है, वो मजदूर है, उसका कोई एजाज नहीं। कोई उसके लिए वो कहते हैं अब बाबा जी आपको खांसी ज्यादा आती है, अपने बेटे को लगा दें, किसी और की ड्यूटी लगा दें, अब आप काम नहीं कर सकते। 25 साल नौकरी की, मिला क्या? हजरत रबिया कहते हैं मैं वुजू कराता था रात का, मेरे नबी पाक ने फरमाया शादी क्यों नहीं करता? तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह, ना मेरे पास हुस्न है, ना पैसे हैं, ना कोई कारोबार है, मुझे कौन रिश्ता देगा? मेरा रूप भी नहीं ते मेरा रंग भी नहीं, मैंने यार मनाउन दा ढंग भी नहीं, कौन मुझे रिश्ता देगा? कहते हुजूर खामोश हो गए। दूसरा दिन आया तो मैं वुजू कराने पहुंचा तो नबी पाक ने फरमाया शादी क्यों नहीं करता? कहते मैंने कहा हुजूर कौन रिश्ता देगा? वही 3 बातें दोहराई, ना पैसे हैं, ना हुस्न है, ना कोई कारोबार है, ना मकान है। फरमाया हुजूर ने तीसरे दिन फिर कहा, जब दूसरा दिन हुआ ना तो हुजूर ने कहा, हुजूर खामोश हुए मेरे जवाब पर। मैंने कहा यार इतना बेवकूफ हूं, हुजूर रोज पूछते हैं और मैं जवाब ही नहीं देता। कहते तीसरे दिन मैंने इरादा किया आज नबी पाक पूछेंगे तो मैं कहूंगा हुजूर जैसे दिल करता वैसे ही करा दें। कहते तीसरे दिन में गया, सारा वुजू करा लिया पर नबी पाक ने पूछा ही नहीं। मैं इरादा करके गया था कि आज पूछेंगे तो बता दूंगा, हुजूर ने पूछा ही नहीं। फरमाते हैं वुजू मुकम्मल हो गया, मैं दरवाजे तक चला गया तो मुस्तफा ने आवाज दी, फरमाया वापस पलट ना। मैं पलटा तो हुजूर ने फरमाया तू शादी क्यों नहीं करता? कहते मैं खुल के मुस्कुराया। मैंने कहा महबूब तेरे करम पे कुर्बान जाऊं, क्या अंदाज़े मोहब्बत है, हुजूर मेहरबानी करें करा दें। फरमाया फुला सरदार के पास जा, एक वुजू कराते हैं और एजाज हुजूर ने कितना दिया, जा सरदार के पास और उसे जाके कह कि अल्लाह के रसूल फरमाते अपनी बेटी का निकाह तेरे साथ कर दे। फरमाते मैं गया, माँ बाप को बड़ी फिक्र होती है बेटियों की। वो कहने लगा मैं शाम को खुद नबी पाक की बारगाह में आऊंगा। कहते मैं बाहर निकलने लगा तो वो बच्ची पर्दे की ओट से बोली, कहने लगी गुलाम ठहर जा, अब्बा जी आपको मेरी फिक्र है, अम्मा जी मेरी फिक्र है, मेरी फिक्र ना करें और ये ना देखें आया कौन है, ये देखें भेजा किसने है। आप मुझे हवाले करें नबी पाक के, हुजूर के हवाले करें, अल्लाह रसूल मुझे कभी जाया नहीं करेंगे। हजरत रबिया कहते हैं हुजूर ने मेरी शादी का बंदोबस्त किया। हजरत बुरैदा सलमी से कहा कि तू इसके लिए खजूर की गुठली के बराबर सोना ला। हजरत हारसा बिन नौमान से कहा तू इसके लिए एक कमरे का उजरे का बंदोबस्त कर। हजरत उस्मान गनी से कहा तूने वलीमा कराना इसका। फरमाया मैं तो थोड़ी नौकरी करता था, मुस्तफा ने सारी जिंदगी का ही बंदोबस्त फरमा दिया। ये मजदूर के साथ हुजूर का अंदाज। पहले मैंने शुरू में कहा कि मजदूर इस बात को समझता ही नहीं कि उसका मकाम कितना, वो इस बात को जानता ही नहीं अल्लाह ने उसे एजाज कितना दिया है। मिल्लत का जवान सबसे पहले तो कभी किसी की जेब की तरफ ना देखे। और ये बात याद रख लें, दर्जनों बुजुर्गों के इरशादात की रोशनी में एक मोटी बात बयान कर रहा हूं, तवज्जो है मेरी बात पर। जिसकी तवज्जो दूसरों की जेब पे होती है वो रुसवा हो जाता है। काहिल लोग जो जिंदगी में सिर्फ हाथ फैलाने के आदी होते हैं, उनके दामन में सिवाय रुसवाई के कुछ नहीं आता, उनके हिस्से में सिवाय बदनामी के कुछ नहीं आता। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मगरिब की नमाज पढ़ के कुछ लोग घर चले गए, हम लोग बैठ गए कि थोड़ा सा तो टाइम है, इशा पढ़ के जाएंगे। फरमाते हैं अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम भी तशरीफ़ ले गए। थोड़ी देर के बाद महबूब इस तेज़ी से तशरीफ़ लाए कि मुक़द्दस सांस फूला हुआ महसूस हो रहा था। हमने अर्ज़ की या रसूलल्लाह हमारे माँ बाप कुर्बान, क्या हुआ? तो महबूब फरमाने लगे क्या कर रहे हो? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह नमाज, सोचा है चलो थोड़ा सा तो टाइम है,
بیٹھتے ہیں اللہ اللہ کرتے ہیں، شاہ پڑھ کے جائیں گے تو محبوب فرمانے لگے میرے پاس جبریل امین آئے ہیں، انہوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے غلام مسجد میں بیٹھے ہیں عشاء کی نماز کے انتظار میں، اور رب فرشتوں کے سامنے ان پر فخر فرما رہا ہے۔ یہ جو عبادت ہے نا نفلی، یہ طاقتور کرتی ہے بندے کو۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب بندہ نفل پڑھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے پھر تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، پیر بن جاتا ہوں، آنکھیں بن جاتا ہوں۔ کیا مانا کہ اس میں خدائی طاقتیں آ جاتی ہیں۔ دوست مرید بھی ہوتے ہیں، سلسلوں میں بھی داخل ہوتے ہیں، عبادات کا مزاج نہیں بناتے۔ کچھ نوافل کا ذہن ضرور بنائیں، رات کو کچھ ٹائم ضرور اللہ اللہ کریں، اپنی زندگی کا اسے معمول بنا لیں۔ اور 3 وظیفے آپ کی خدمت میں عرض کرنے۔ سخت مشکل جب آتی تھی نا